آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اولیاء اللہ۔ یہ پورا شعبہ ہے بھرپور مکمل۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آگاہی کے لیے، رہنمائی کے لیے، سکھانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے، حکمت سکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، جو اپنے علاقوں میں آتے رہے، مختلف امتوں کی طرف آتے رہے، مختلف اوقات کے لیے آتے رہے، اور پھر فائنل اتھارٹی بھیجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو سارے جہانوں کے لیے مبعوث فرمایا، تمام جن و انس کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کے بعد سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا۔ تو کیا ہدایت کا سلسلہ، دعوت دین کا سلسلہ، تزکیہ نفس کا سلسلہ، حکمت و دانائی سیکھنے کا سلسلہ بھی اللہ نے بند فرما دیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کیا خدا نہ خواستہ آپ کے بعد جو لوگ ہیں وہ بد نصیب ہیں کہ ان کو کوئی ٹیچر نہیں دیا گیا، ان کو کوئی گائیڈ پرووائڈ نہیں کیا گیا، ان کو تزکیہ کرنے کے لیے اللہ نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا، ان کو ہدایت کے راستے پہ چلانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا، ان کو دانائی اور حکمت سکھانے والا کوئی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم کیا، وہ پرانا سلسلہ جو نبیوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور ہر نبی کے زمانے میں اولیاء اللہ ہوتے تھے، اولیاء اللہ کا سلسلہ پروردگار عالم نے جاری و ساری رکھا، اور قیامت تک یہ لوگ دنیا میں آتے رہیں گے، دعوت دین دیتے رہیں گے، آپ کو ہدایت کے راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلنے کا ڈھنگ اور انداز بتاتے رہیں گے، اور آپ کی خدمت کے فریضے بھی انجام دیں گے، آپ کے دکھوں کا مداوع بھی آپ کو بتائیں گے، آپ کے رہنما بھی ہوں گے، حکمت بھی سکھائیں گے۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں، ان کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ قرآن حکیم نے بہت سی جگہ پہ غیر پیغمبر لوگوں کا خاص طور پہ ذکر کیا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ پیغمبری کا سلسلہ میں نے بند کر دینا ہے، تو اس لیے قرآن نے بطور حجت ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو پیغمبر نہیں تھے۔ آپ دیکھیے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی زوج ہماری ماں ہاجرہ علیہ السلام پیغمبر نہیں تھی، مگر قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، ان کا عظیم کریکٹر آپ کے سامنے پیش کیا، صفا مروہ کی سعی کو آپ کی عمرہ اور حج کی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ غیر پیغمبر کی سنت پہ آپ چل رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے صفا مروہ کی سعی اگر تو کرے تو تجھ پہ کچھ گناہ نہیں، کیونکہ کوئی ایسا حجت والا ہو سکتا تھا، کچھ سوچنے والا ہو سکتا تھا، وہ سوچتا کہ یہ تو پیغمبر نہیں ہے، میں اس کی سنت پہ کیوں چلوں، اور پھر عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ تو یہ تذکرہ قرآن میں آیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف برقیہ بیٹھے ہیں، پیغمبر نہیں ہے، وہ تخت بلقیس لا رہے ہیں، یہ قرآن اس پر گواہ ہے۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر جب نہیں ہوں گے تو ایسے لوگ ہوں گے، اور اس لیول کا یہ کام کر سکتے ہوں گے کہ وہیں بیٹھے ہوئے تخت بلقیس آ گیا، اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس کو اپنے پاس سے کتاب کا علم دیا۔ ایکوائرڈ نالج کی بات قرآن نے نہیں کی، اس نے علم حاصل نہیں کیا آصف بن برقیہ نے، اللہ نے عطا کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو رہی ہے اپنے موسیٰ علیہ السلام سے۔ خضر کہاں کے پیغمبر ہیں؟ خضر غیر پیغمبر ہیں۔ سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں جو مستقبل میں آنے والے ہیں۔ تو اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو غیر پیغمبر ہوں گے، مستقبل میں جھانکنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہوں گے، اس کے مطابق فیصلے کر پائیں گے۔ اور یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے اس میں، اس قصے میں،
کہ بھنی ہوئی مچھلی جو کہ ٹوکری میں رکھی تھی وہ چھلانگ لگاتی ہوئی کود کر سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی. یہ غیر معمولی بات تھی، یہ روٹین نہیں ہو سکتا. ایک مچھلی جو بھنی ہوئی ہو وہ تو مردہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ چھلانگ کہاں سے لگائے گی، کودے گی کیسے، سرنگ کیسے بنائے گی؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس جو بندہ اس حیثیت کا ہے، اس قوت کا ہے، اس طاقت کا ہے، اس علم کا ہے، وہ ملے گا وہاں جہاں خرق عادت ہوگا، جہاں کچھ غیر معمولی واقعات اور باتیں ہو رہی ہوں گی، وہ اس کے ملنے کی جگہ قرار پائے گی. تو جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو ایسا علم رکھنے والے ہیں، ان کے ملنے کا مقام بھی قرآن سمجھا رہا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو خادم تھا وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی میں بھول گیا، وہ مچھلی تو کودتی ہوئی سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی. آپ نے فرمایا وہی مقام تو اللہ کے خاص بندے کے ملنے کا ہے. تو یہ آپ کی ٹیچنگ کے لیے آنے والے زمانے میں نبی نہیں آئیں گے کہ آپ کو پتا ہو کہ جو غیر معمولی بندہ ہے اللہ کا، جو اللہ کا خاص بندہ ہے، وہ ملے گا وہاں جہاں غیر معمولی کام ہو رہا ہے، روٹین کا کام نہیں ہو رہا، خرق عادت ہو رہا ہے، اس کے ملنے کا مقام ہے یہ.